الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، ہم نے اور آپ نے اس وقت میں جو سلسلہ شروع کیا ہے اور جو یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، اس کو سننا اور سنانا، اللہ کا شکر ہے کہ سیرت پاک کے بہت سارے مضامین ہمارے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ گزر گئے، اور گزشتہ ہفتے جو ایک خاص واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے شروع کیا ہے، اس واقعے کا جو نام ہے بڑا مشہور ہے، ہم سارے اس سے واقف ہیں کہ وہ کہلاتا ہے اسلام میں کیا؟ غزوہ احد. تو یہ واقعہ ہے جس کا ہمارے یہاں گزشتہ ہفتے درس شروع ہوا، اور غزوہ احد کے تعلق سے جو ابتدائی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی سخت آزمائش اور امتحان سے پورے لشکر کو گزارا. اور جو یہ احد ہے اس کی بھی میں نے تاریخ اور فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی کہ غزوہ احد اسے کیوں کہا گیا، اور جو یہ پہاڑ ہے احد کا، اس پہاڑ کے بارے میں احادیث میں کیا کیا آیا ہے وہ بھی آپ نے سب سنا گزشتہ ہفتے. اور آپ حضرات سارے بخوبی واقف تھے کہ مکہ کے اندر کافروں نے پورا اپنا قافلہ تیار کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی مدینۃ المنورہ پہ حملے کے لیے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور مکہ سے چل کے انہوں نے اپنا قیام سیدھا جا کر کے احد کے قریب کیا. گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا کہ کافروں کا لشکر، کافروں کا قافلہ احد تک آ چکا تھا. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عباس کے خط کے ذریعے خبر ملی تھی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. جب تک آپ کو خبر ملی آپ نے اس پر کوئی ایکشن لیا، اتنے کافروں کا لشکر احد پہنچ بھی چکا تھا، وہ سارے وہاں احد آ چکے. اور اس زمانے کے اعتبار سے جو احد تھا وہ آپ ایسا سمجھ لیں جیسے آؤٹر ہوا کرتا ہے شہر کا، یعنی آدمی بعض مرتبہ اگر شہر کے اندر آ رہا ہے اور ٹپری سے آگے نکل گیا، ٹپری کو بھی پار کر گیا، سہارنپور آنے والا شخص،
کوئی اس سے پوچھے کہاں ہے کہ بس میں تو اپنے شہر پہنچ گیا، کیونکہ وہ جو قریب کے ایسے علاقے ہوتے ہیں وہ بھی سب شہر ہی میں مانے جاتے ہیں۔ بیہٹ سے کوئی آ رہا ہے، رسول پور آ چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شہر ہی آ گیا۔ تو یہ جو احد کا میدان تھا جہاں کافر پہنچے، ویسے تو یہ مدینہ سے باہر تھا اور یہ بالکل آبادی سے باہر ایک جگہ تھی، ایک میدان تھا، لیکن تھا بڑا قریب اور مدینۃ المنورہ کی آبادی کے بڑا نزدیک تھا۔ اور اب تو میں نے آپ کو بتایا گزشتہ ہفتے کہ اب تو یہ مدینہ کا بالکل سینٹرل بن چکا ہے، درمیان میں ہے اس کے، کوئی اب باہر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ باہر کی آبادی تھی جو قریب میں ہوا کرتی تھی۔ تو غزوہ احد جو پیش آیا، یہ کافر سارے کے سارے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عباس کے خط کے ذریعے خبر ملی ہے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں۔ اب آگے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہاں سے ہمیں حضور کی تیاری کو ذرا سمجھنا ہے، آپ نے اتنے کم وقت میں تیاری کا نظم کیا فرمایا اور طریقہ کیا رکھا۔ سب سے پہلے جیسے ہی آپ کو خبر ملی، آپ نے ایک کام کیا، ایک شخص ہیں ان کا نام ہے فضالہ۔ کیا نام؟ فضالہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کے دو بیٹے تھے، انس اور انیس، یہ دو بیٹے تھے حضرت فضالہ کے، انس اور انیس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دونوں کو روانہ کیا کہ جا کر کے ذرا دیکھ کر کے آؤ لشکر کفار کہاں ہے، کیا مرحلہ ہے، کہاں تک پہنچے۔ یعنی بالکل اب ایگزیکٹلی ان کا جو لوکیشن ہے جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے دو کو بھیجا کہ تم پتہ کر کے آؤ کہ کہاں ہیں اور کیسے۔ اور یہ بات آپ پھر ذہن میں رکھنا کہ مدینہ سے باہر تھا چونکہ احد کا میدان، تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ وہ تو وہیں شہر میں تھے تو پتہ ہونا چاہیے، نہیں، وہ شہر سے باہر تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے دو کو بھیجا، ان دونوں نے جا کر کے معلومات حاصل کی اور حضور تک خبر پہنچائی کہ حضرت بدھ والے دن کافروں کا لشکر احد میں آ چکا ہے، بدھ میں ہی یہ لوگ پہنچ گئے احد کے میدان میں، اور انہوں نے بدھ کے روز آنے کے بعد مدینہ کے باہر احد کے قریب پڑاؤ ڈالا ہے، پوری فوج وہاں پہ کافروں کی رکی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ سارے وہاں پہ، آپ علیہ السلام کو یہ تک بتایا گیا کہ یہ لوگ مدینہ کی جو چراگاہ ہے جہاں پہ جانور چرنے کے لیے جاتے، پہلے تو چونکہ کثرت کے ساتھ میں جانور ہر گھر کے اندر ہوا کرتے تھے تو چراگاہ خاص ہوتی تھی، یہ فلاں علاقے کی، یہ اس قبیلے کی، یہ اس قبیلے کی، کہ ان کے جانور یہاں چریں گے۔ تو ایک چراگاہ تھی، اس کا نام ہے عریض۔ کیا نام؟ عریض۔ عریض نام کی ایک چراگاہ تھی۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ عریض کے اندر ان کے اونٹ چر رہے۔ احد کے میدان میں تو کافروں کی فوج رکی ہے، اور جو یہ عریض نامی چراگاہ ہے وہاں ان کے جانور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ جیسے کوئی آ کر کے آپ کو خبر دے، آپ پتہ کریں کہ بھائی کسی کے بارے میں پتہ کر کے آؤ وہ لوگ کہاں تک پہنچے۔ اب آدمی خبر دے، کیا خبر دے؟ اس نے بتایا کہ فلاں میدان تک آ چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنا قیام کیا اور فلاں پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں میں تیل ڈلوا رہے ہیں، اس جگہ تک آ چکے اور اس جگہ تیل ڈلوا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کل کے زمانے کے اندر تو خبریں ایسی ہی ملتی کہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا شہر میں آ چکا ہے
وہ فلا جگہ تیل ڈلوا رہے تھے. لیکن اب اس زمانے کے اندر تو پیٹرول پمپ نہیں ہے اور وہ عرب والے ہیں تو ان کے پاس تو اپنی شاہی سواری ہے، بہرحال اونٹ ہی ہے، تو وہ اپنی چراگاہ اب ان کے لیے ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا عریض نامی چراگاہ میں ان کے اونٹ چل رہے، وہ سارے وہاں پہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے چلیے خبر مل گئی. اس سے دو باتیں پتہ لگی. ایک تو یہ کہ احد کے میدان تک کافروں کا لشکر آ گیا، اور دوسرا یہ کہ فلاں چراگاہ کا وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ دو خبریں انس اور انیس نے لا کر کے دی. یہ معاملہ ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی ان کو بھیجا، ان کا نام ہے حباب. کیا نام؟ حباب. کتنا اچھا نام ہے، لیکن پورے محلے میں نہیں ہوگا. حباب HUBAB حباب. اور عربی کے اندر جو اسے لکھا جائے گا ہا، جیم کے بعد جو ہا آتا ہے، ہا با الف با، حباب. کتنا پیارا ہے. حباب ہے صحابی رسول، ان کو بھیجا. کہیں کے لیے بھیجا؟ اب ذرا سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لشکر تو آ گیا، یہ تو خبر مل گئی. اونٹ ان کے عریض میں چل رہے، یہ بھی خبر مل گئی. لیکن اب ذرا تم جا کر کے دو باتوں کا اندازہ لگاؤ کہ یہ ہے کتنے اور تیاری کیا ہے. حضرت حباب کو اس کے لیے روانہ کیا. تعداد کا اندازہ لگائیے اور تیاری کا اندازہ لگائیے. ان دو کاموں کے لیے حضرت حباب کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا. اب حضرت حباب روانہ ہوئے اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے، اور انہوں نے اندازہ لگایا، اور اندازہ لگانے کے بعد واپس آئے اور آ کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچ کر کے حضور کو بتا دیا کہ حضرت میرے حساب سے اتنے بندے اور ایسی تیاری ہے، اتنے بندے اور اتنی تیاری ہے. انہوں نے پوری رپورٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دی. اب ظاہر سی بات ہے کافروں کے چونکہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، اور تیاریاں بھی کس قدر تھی وہ آپ ساری سن چکے ہیں کہ گھوڑے اور اونٹ کس قدر مقدار کے اندر وہ لے کر کے آئے تھے. وہ ساری تیاریاں وہ سب حضور کو پتہ لگی. اب اگر وہاں پہ پہلے ہی یہ بات صحابہ کے سامنے ایک دم سے پھیلا دی جاتی کہ اتنی تکڑی فوج آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی طبیعت پہ اثر ہو جاتا، اثر ہوتا طبیعت پر. پہلے سے بندہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت حباب سے، جب انہوں نے پورے لشکر کی کیفیت سنائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھے، اور حضرت حباب سے فرمایا کہ حباب اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا. یعنی عام بندوں کے اندر یہ سب مت بتانا کہ کتنے بندے آئے ہیں، کیا کیفیت ہے، کیا معاملہ ہے، کتنی خطرناک تیاری ہے، یہ ہر بندے کو مت بتانا. یہ آپ علیہ السلام نے ان سے خبر لی اور لے کر کے اپنے پاس محفوظ فرما لی. یہ آپ دیکھیں تیاریوں میں لگے ہوئے اپنے طور پر. دوسری جانب چونکہ کافروں کی فوج احد تک آ چکی ہے تو بالکل سر پہ کھڑے، کسی بھی وقت یہ مدینہ المنورہ پہ حملہ کر دے تو ادھر خطرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے مدینے میں صحابہ کرام کے حفاظتی دستے تیار فرما دیے جو مدینہ میں گشت کرتے رہیں گے تاکہ دشمن سے بیدار رہیں اور ہوشیار رہیں اور ہر بات پہنچتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں.
تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کی حفاظت کے لیے مدینۃ المنورہ میں ہر طرف گویا کہ یہ کہہ لیں پہرا لگا دیا، پہرا لگا دیا کہ پہرا لگا ہوا ہے۔ اب وہ چاروں طرف ہر جگہ پہ پہرا ہے اور مسلمان چوکس ہو گئے، اور یہ خبر تو سبھی کو مل گئی نا کہ دشمن آ چکا ہے اور بالکل سر پہ کھڑا ہے، اور یہاں پر سارے پہرے وغیرہ سارے حفاظتی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ نماز بھی جو پڑھتے تھے تو اپنے ساتھ اسلحہ ساتھ رکھتے تھے، ہتھیار کے ساتھ نماز اپنی ادا کرتے تھے، ہتھیار ساتھ میں ہوتے تھے، کیونکہ یہ نہیں بھروسہ تھا کہ وہ لوگ تو بالکل کونے پہ بیٹھے ہیں نا شہر کے، کس وقت میں شہر پہ حملہ کر دیں، کب آ جائیں یہاں پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو چاروں طرف پہرے لگائے، اور لگانے کے بعد میں سب لوگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ جس کو بھی اللہ نے موقع دیا وہ نمازیں بھی اپنی ہتھیار کے ساتھ پڑھتے تھے، تاکہ اچانک سے کچھ ہو جائے تو بندہ حفاظت کر سکے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اپنی حفاظت کی تدبیر اختیار کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، جرم نہیں، اپنی حفاظت کے لیے کوشش کرنا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہتھیاروں کے ساتھ نماز پڑھی، وجہ یہ تھی حفاظت مقصود تھی۔ لہذا ایک بندہ اپنی جتنی حفاظت کر سکتا ہے کرے، شریعت میں یہ مطلوب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں، اپنی حفاظت کے انتظامات کرنا۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا، یہاں پہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ہتھیار بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور مدینہ کے جو انصار تھے ان کی ایک ٹولی، ایک جماعت مدینہ کے انصار صحابہ کی، انہوں نے مسجد نبوی کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ اس کی حفاظت پہ ہم کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بھی مسجد نبوی میں، آپ کے بھی حجرے وہیں ملے ہوئے تو تھے مسجد نبوی سے، اب آپ یا تو حجرے میں یا مسجد میں۔ تو صحابہ کرام کی جماعتیں باقاعدہ طور پہ وہاں مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے متعین ہوئی کہ یہاں پہ کوئی آ نہ سکے۔ کن کن خوش نصیب افراد کو وہاں پہ پہرے داری کا موقع ملا نبی کی مسجد پہ، ان میں ایک نام ہے حضرت سعد ابن معاذ۔ کیا نام؟ سعد ابن معاذ، مشہور صحابی ہے یہ بھی، سعد بن معاذ، یہ تھے وہاں پر۔ دوسرے ہیں اسید، حضرت اسید، کیا نام؟ اسید، یہ نام بھی دیکھیں کتنا اچھا، حضرت اسید۔ اور تیسرے تھے، ان کا بھی نام ہے سعد، سعد ابن عبادہ، ایک ہے سعد ابن معاذ اور ایک ہے سعد ابن عبادہ، یہ دونوں حضرات وہاں نگرانی پہ تھے۔ تو یہ کہہ لیں کہ مسجد نبوی کی جو پہرے داری تھی وہ تین خوش قسمت افراد کے پاس آئی، ان میں سے ایک تو حضرت سعد ہے، اور دوسرے بھی حضرت سعد، اور تیسرے حضرت اسید، یہ تین بندے یہ مسجد نبوی کی پہرے داری کے اوپر لگے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی حفاظتی انتظامات ہو سکے تھے، مسجد نبوی کی حفاظت، اس پہ پہرے دار لگ گئے، مدینہ کے محلوں کے اندر گشت، اس کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئی، یہ سارے کام حفاظتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنے شروع فرما دیے، آپ کر رہے ہیں سارے کام۔ اب یہ انتظامات جو اللہ کے پیغمبر نے شروع کیے، صحابہ بھی ماشاءاللہ جس کو جہاں لگاتے گئے، جس ڈیوٹی کے اندر کھڑا کرتے گئے، وہ لبیک کرتا ہوا شروع ہو گیا اس میں، کیونکہ وہ میں نے بار بار عرض کیا نا کہ اللہ نے انہیں ہر اعتبار سے مہارت کاملہ عطا فرمائی تھی، وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے۔
ہم یا تو رات کے نمازی یا دن کے غازی، لیکن صحابہ کرام کی جماعت رات کے نمازی بھی ہیں، دن کے غازی بھی ہیں۔ اللہ نے ان کی شان الگ رکھی ہے، ہر میدان کے اندر ملیں گے، ہر جگہ پہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری ترتیبیں بنا دی، رات ہوئی، آپ سوئے، آپ کو یہ خواب آیا، صبح میں حضور نے اپنے صحابہ کو وہ خواب سنایا۔ احد کی جنگ سے بالکل پہلے یہ خواب آیا۔ کیا خواب ہے؟ سنیں آپ حضرات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک گائے ذبح کی، اسے میں نے ذبح کیا۔ ٹھیک ہے، چلو وہ ذبح کی جا رہی ہے، آپ خود کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، بہرحال گائے ذبح ہو رہی ہے، آپ نے خواب میں دیکھا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دیکھی کہ تلوار میں ایک ٹوٹنے کا نشان سا ہو گیا، ایک سوراخ سا ہو گیا، اس میں ہلکی سی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے تلوار میں۔ یہ سب آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور تلوار میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، یعنی حضور کی تلوار میں۔ یہ آپ نے خواب میں دیکھا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ خواب اپنا سنایا اور وہاں پر آپ نے اپنا یہ خواب ذکر کیا، تو اس کے بعد تعبیر کیا ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور کی تعبیر کون دے گا؟ آپ نے خود ہی اپنی خواب کی تعبیر بتائی صحابہ کو۔ کیا تعبیر؟ آپ نے فرمایا گائے جو ذبح ہو رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب جو یہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اس میں میرے اصحاب شہید ہونے والے ہیں، اس میں صحابہ شہید ہوں گے۔ بڑی مقدار صحابہ کرام کی اس عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہوگی، اللہ یہ درجہ انہیں عطا فرمائیں گے شہادت کا۔ یہ پہلی خوشخبری سنا دی۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں، صحابہ کی جماعت کیسی ہے۔ جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اس جنگ میں اب میرے صحابہ نے شہید ہونا ہے، اگر میں اور آپ ہوتے اور ہم وہاں پر ہوتے، شاید ہم پھر ساتھ میں جانے کی بھی ہمت نہ کرتے۔ لیکن صحابہ کرام کا تو شوق ہی نرالا تھا، انداز ہی نرالا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ میرے صحابہ کی شہادت، اور فرمایا یہ جو میری تلوار میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ میرے خاندان کے میرے بڑے قریبی کوئی شخص، ان کی بھی شہادت ہونی، وہ بھی رخصت ہوں گے دنیا سے۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ اب اس جملے کے بعد صحابہ کا سب کا شوق سے اس میں جانا، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ان حضرات کے یہاں دنیاوی زندگی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان اور یقین صرف آخرت کے معاملات میں، بالکل آرام سے مطمئن ہے۔ تو اب یہ سارے کے سارے حضرات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا یہ خواب لوگوں کو سنایا، اور اس کی تعبیر بھی حضور نے خود ہی بیان فرمائی ہے۔ یہ جو تعبیر آپ نے سنی، تو یہ ہے معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مشورہ فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ مسلمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے سارے کام آپس میں مشورے سے ہوتے۔ مشورہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ بھائی مشورہ کرو، کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ مشورہ کتنی اہم چیز ہے، اس سے آج ہم غافل ہیں، لیکن اللہ رحم کرے، حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کا دل مشورہ لینے کا کرے بھی نہ، تو اسے اپنے آس پاس نظر ہی کوئی نہیں آتا جو صحیح مشورہ دے۔ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں ہمارے،
بعض مرتبہ آدمی پہ پریشانی آئی ہوئی ہے، وہ چاہ رہے کہ میں کسی سے مشورہ لوں لیکن لے نہیں سکتا، وجہ کیا اسے پتا ہے یہ مشورہ کم دے گا، میری پریشانی پہ میری پیٹھ پیچھے جا کر کے ہنسے گا، زیادہ خوشی سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے آج کے دور میں بندہ مشورے سے بھی گھبراتا ہے، لیکن اس طرح کے بڑے معاملات میں جو بندہ اس لائن کا ہو ہمیشہ یاد رکھے مشورہ ضرور کیا کرے، مشورہ ضرور کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مشورہ اسی سے کریں کہ جو ہمیں صحیح مشورہ بھی دے اور جو اس لائن سے واقف بھی ہو جس کے بارے میں ہم اس سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے یہاں درس میں غالباً آپ کو بتایا کہ ہم مشورے ایسے نہ کرنے لگے کہ ایک صاحب آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں مشورہ لینا ہے۔ کیا مشورہ لینا ہے؟ کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں جوس کی دکان کھولنے جا رہا ہوں تو اس میں صرف موسمی کا رکھوں یا سارے پھلوں کا جوس بناؤں۔ اب یہ مشورہ دینا کسی عالم اور مفتی کا کام نہیں ہے، کیا پتا اسے بیچارے کو، وہ کیا جانے مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کس کی ڈیمانڈ ہے، نہیں پتا ہوتا، ہر بندہ واقف نہیں ہوتا ہے ساری باتوں سے، اس لیے مشورہ لے لیکن اس لائن کے لوگوں سے مشورہ لے جو اس چیز سے واقف ہے۔ ہاں البتہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، پھر اس میں برکت کی دعا کی درخواست کریں، خوب غور و فکر کر کے خود فیصلے لیں، پھر بڑوں سے دعا کرائیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو مشورے کے ساتھ میں کام کرنا، مشورے ہی کی طرح ایک چیز ہے ہمارے یہاں استخارہ۔ استخارے کے اندر بڑی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ جب کسی کو استخارے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو جا کے کہتے ہیں کہ ذرا جا کر کے مسجد کے مولانا سے کہہ کر آؤ کہ اس کام کا استخارہ کر کے بتا دیں گے ہاں آ رہی یا نہ آ رہی۔ ہاں بھائی کہلواتے ہیں نہیں لوگ؟ بھائی چاہے آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کبھی، یہاں پہ تو اللہ کا شکر ہے یہ آپشن نہیں ہے، لیکن عام دنیا کے اندر یہ چلتا ہے، نہیں چلتا کہ فلاں سے استخارہ کرا لو، اس سے کرا لو، استخارے کراتی جا کر کے۔ میرے ایک جاننے والے ایک جگہ ہے ہماری طرف، اس کا نام ہے دھامپور، وہاں پہ میں گیا ہوا تھا تو ایک عالم مسجد میں تھے، وہاں بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ حضرت جی وہ کل مشورے کے لیے آیا تھا کہ آپ استخارہ کر کے بتا دیں، تو کیا رہا استخارے میں، کیا جواب آیا؟ ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے رات کر لیا ہوگا استخارہ، جواب بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے کر لو۔ اب جب وہ چلا گیا، جانے کے بعد میں نے تو فوراً ان کو پکڑا، میں نے کہا بھائی یہ کیا، یہ آپ کے پاس استخارہ کرانے آیا اور آپ سے آج پوچھنے آیا اور آپ نے بتا بھی دیا کہ ٹھیک ہے جا کے کر لو، اللہ سے دعا کر کے بسم اللہ پڑھ کے۔ بھائی یہ ذرا مجھے بھی سکھا دیں کیا ہے طریقہ دوسرے کے لیے استخارے کا۔ تو انہوں نے کہا کرنا ورنہ کیا، یہ کہہ جاتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کر کے کل کو جواب دے دیں گے، اگلے دن آتے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ بسم اللہ پڑھ کے کر لو، ہو گیا، اور کیا کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی ہوتا ہے، کیونکہ سارے ذخیرہ احادیث کے اندر کہیں نہیں آیا کہ صحابہ نے کبھی حضور سے کہا ہو کہ حضرت ذرا استخارہ کر کے بتا دینا ہاں آ رہی ہے نہ آ رہی ہے، کبھی نہیں کہا۔ بھائی اگر یہ چیز کوئی ہوتی نا تو صحابہ تو نبی سے کرا کے پوچھا کرتے، اور نبی کا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو غلطی کا وہاں معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ملتا تاریخ کے اندر ایسا ہوا۔
ابھی 3 دن پہلے ایک خاتون کی کال آئی، کہنے لگی یہی سہارنپور سے، وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب مجھے پریشانی رہتی ہے، اتنا وقت ہو گیا، بچے کی طرف سے اولاد نہیں ہے، یہ وہ باتیں بتائیں۔ کہنے لگی میں نے اپنے جو مسجد ہے وہاں کی امام صاحب کا نمبر منگا کے نا انہیں کال کی تھی۔ کیا کال کی؟ کہ میرے ساتھ ایسا ایسا مرحلہ پیش آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ساری بات سن لی، میں اب استخارہ کروں گا، کل کو بتاؤں گا کہ ہے کیا معاملہ آپ کا، استخارہ کر کے بتاؤں گا آپ کا معاملہ کیا ہے۔ اگلے دن انہوں نے کال کی کہ جی وہ استخارہ آپ نے کر لیا ہوگا تو آپ بتا دیں کہ کیا نکلا۔ کہا کہ کسی نے تمہاری کوکھ بندوا رکھی ہے، اسے کھلنے کے 3500 روپے لگیں گے، کھل جائے گی۔ استخارے میں آیا ہے استخارے میں آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین کی باتوں کے ساتھ میں مزہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں بنانے والے بھی اور ہم بن بھی بہت اچھی طرح رہے ہیں، دونوں کام چل رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بالکل جھوٹ غلط ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر وہ تو امام صاحب ہے ہمارے یہاں۔ میں نے کہا بھائی وہ کچھ بھی ہو، لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے، شریعت میں نہیں ہے یہ سب۔ تو اس لیے آپ بھی ذرا یاد رکھیں، یہ اللہ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، مشورہ کرنا، استخارہ کرنا۔ مشورہ کریں مشورے کے لائق لوگوں سے، اور استخارہ کریں تو خود کریں، کسی دوسرے سے استخارہ نہیں کرایا جاتا ہے۔ استخارہ ایک عبادت ہے، بندہ خود ادا کرے۔ نماز ایک عبادت ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم بزی ہیں تو جا کے پڑھا میری جگہ، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ایکشن لیں اور کتنا جلدی معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے بیٹھے سارے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ رکھی کہ بھائی یہ کرو کہ مدینۃ المنورہ کی جتنی بھی خواتین ہیں سب سے پہلے انہیں مدینہ کے باہر کسی محفوظ قلعے کے اندر منتقل کر دو، وہاں پہنچا دو، کیونکہ یہ فوج بالکل سر پہ کھڑی ہے، کبھی یہ اندر گھس جائے کچھ نہیں پتا، اس لیے ان ساری خواتین کو کسی محفوظ قلعے تک پہنچا دو، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر رکے رہو، یہیں پر انتظار کرو، جب یہ اندر گھس کے آئے تب ان کو مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ رائے رکھی، اور آپ کی رائے بھی تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جا رہے، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم یہی رہیں گے، یہ اندر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کسی راستے پہ کوئی کسی راستے پہ، وہاں پہ لوگ ہوں گے تو مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، یہ تقسیم ہو جائیں گے اندر آ کر کے۔ اور رہا مسئلہ خواتین کا، انہیں کہیں باہر قلعے کے اندر پہنچا دو تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، فیصلہ نہیں بلکہ رائے دی، مشورہ۔ آپ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ ہو، ڈیفنس۔ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، آپ نے بار بار اس کا نام سنا، یہ بہت بڑا منافق تھا، اندر سے کافر ہے، ظاہر میں مسلمان ہے۔ عبداللہ ابن ابی، اس کو کہا جاتا ہے منافقوں کا سردار۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ بھی مشورے میں تھا، کیونکہ ظاہر میں تو یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی بیٹھا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، باہر نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رائے آ گئی اور یہ سب نے سن لی۔ تو یہ رائے آنے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور دیگر حضرات، بھائی اور لوگ کیا کیا چاہ رہے ہیں؟
اب نبی کے بہت سارے صحابہ ایسے تھے بدر میں نہیں جا سکے تھے. بدر میں تو کل کتنے گئے تھے؟ 313 صحابہ کل گئے تھے بدر میں. تو باقی تو سارے نہیں جا سکے تھے. ان سب کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا کہ اب ہم ذرا نکلیں، باہر جائیں. اور جب یہ بالکل یہاں پہ چارہ قریب آ چکا ہے تو اب تو کوئی دیر کرنے کی بات ہی نہیں ہے، ہم وہاں نکل کر کے میدان میں جا کے مقابلہ کریں، تب مزہ آئے گا. اسٹریٹ گیم نہ ہو بلکہ فیلڈ کا گیم ہو، گلی کوچے کے اندر مقابلہ نہیں، میدان کے اندر مقابلہ ہو. جو بدر میں نہیں گئے تھے ان کی تمنا، ایک سے ایک بڑھ کے حوصلہ والا. اسی سے تو حوصلہ ہوتا ہے، اسی سے قوم اکٹھی بھی ہوتی ہے، کھڑی بھی ہوتی. اب ان لوگوں نے رائے دی کہ باہر نکل کے مقابلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت ہمیں تو آپ لے کر کے وہاں میدان میں چلیے، ہم میدان میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں نکلے تو یہ ہمیں بزدل سمجھیں گے، نکلیے ان کی طرف میدان میں. اور انہیں منہ توڑ جواب وہی میدان کے اندر جا کر کے دے کر کے آئیں گے. آپ علیہ السلام نے ان کی بھی رائے کو سن لیا. ان کے جو جذبے تھے حضور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے اندر کیسے ایموشنز بھرے ہوئے. آپ نے سب کی باتیں سنی. اب دونوں رائے آ گئی، یا تو اندر رہ کر مقابلہ کرنا ہے یا باہر میدان میں جانا ہے. وہی بات جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں، تو ڈیفینس یا اٹیک، یا تو اندر رہ کے یا باہر جا کے کیسے ہونا ہے. اب دونوں رائے آ گئی ہیں. حضور کی رائے اندر کی تھی، بہت سارے حضرات کی باہر کی تھی. آپ نے دونوں رائے سن لی، فیصلہ تو آپ ہی نے لینا ہے. اب صحابہ منتظر ہیں کہ حضور کیا فیصلہ فرماتے ہیں. اب آپ کی طرف سب کی نگاہیں کہ جو زبان سے نکلے گا وہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ زبان سے نکالا ہی نہیں. آپ اٹھے اور اٹھ کر کے سیدھے کمرے میں گھر تشریف لے گئے. بس اب سب بے چین کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، پتہ نہیں کیا معاملہ. 10 باتیں ایسے موقع پر دھیان آتی. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے سیدھے گھر میں تشریف لے گئے. اب صحابہ میں عجیب کیفیت کے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اب سب بیٹھے انتظار کے اندر. تھوڑی دیر بعد نظر پڑی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا. آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے. آپ نے اپنے بدن کے اوپر لوہے کا جنگ والا لباس پہن لیا تھا اور اپنی تلوار اور ہتھیار ساتھ میں ٹانگ کے باہر آ گئے. اب جب نظر پڑی صحابہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ، پوچھا حضرت کہا چلو جو رائے ہے کہ میدانی مقابلہ، ٹھیک ہے میدانی مقابلہ ہوگا. آپ کی جو درخواست ہے وہ قبول. اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے. جمعے کا دن تھا، جمعہ بھی پڑھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جمعہ پڑھانے کے بعد مدینہ کے انصار میں ایک صحابی ہیں حضرت مالک، ان کا انتقال ہوا تھا. ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی حضور نے جمعہ کے دن. اور پھر آپ باہر تشریف لائے اور کہا کہ چلو. اب جو لوگ تھے نا جنہوں نے باہر جانے کی رائے دی تھی، اب انہیں شرم سی آنے لگی. انہیں لگا کہ حضور کو ہم نے حضور کی رائے کے خلاف رائے دی، کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو گئے. اب انہیں تھوڑی، حالانکہ منظور ہوئی ہے ان کی درخواست، اللہ کے نبی تو ہتھیار پہن کر آ گئے کہ چلو، لیکن پھر ڈر لگا کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہو. یہ عشق صحابہ کا نرالا تھا، حقیقی تھا. سامنے والے نے بات کو مان لیا لیکن ڈر ہے کہ کہیں سے تکلیف تو نہیں ہو.
وہ گوارا نہیں، چاہے اپنی جان دے دیں گے لیکن نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اب صحابہ وہ سب اکٹھے ہوئے جنہوں نے باہر جانے کی رائے دی تھی، جو ذرا تھوڑے جذباتی مزاج کے ہو رہے تھے، وہ سب آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ حضرت ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا زبردستی کا معاملہ کیا، اصرار کیا کہ باہر چل کے مقابلہ کیا جائے، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، لیکن اب ہمیں احساس ہوا کہ یہ عمل ہمارا مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم ساری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہیں رک جائیں، باہر نہیں جا رہے، ہم یہیں مقابلہ کر لیں گے جیسے آپ کی رائے تھی، ہم اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں، یعنی آپ نہ جائیں، یہیں رک جائیں، ہم آپ کی رائے کے مطابق ہی یہیں مقابلہ کریں گے۔ لیکن اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا جواب سنو، کسی بھی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ایک مرتبہ اگر اس نے اپنے بدن پہ لباس جنگ کا پہن لیا اسے اتارے جب تک کہ اس کا اب مقابلہ دشمن سے نہ ہو جائے۔ اب یہ اترنے والا نہیں ہے، یا تو دشمن سے مقابلہ ہو جائے یا اللہ کوئی صلح کی شکل بنا دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب میرے لیے یہ لباس اتارنا اور یہاں بیٹھنا، مدینہ میں ان کا انتظار کرنا اب صحیح نہیں ہے۔ اب تو پہن لیا لباس اور ہتھیار اٹھ گیا تو اب تو نکلنا ہے، اب تو چلو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو رہے، فجر کے بعد جمعہ کے دن، جس دن یہ جمعہ کی نماز کے بعد حضور احد کے لیے روانہ ہوئے، اس دن فجر کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ میں بیان بھی فرمایا تھا۔ صبح میں آپ نے صحابہ میں بیان فرمایا، انہیں اس مقابلے کی فضیلتیں بتائیں تاکہ ہمت اور شوق پیدا ہو۔ صحابہ کو بتایا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے، نماز جمعہ ہوئی، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد مدینہ میں آپ نے ایک جنازہ پڑھا، اور جنازے کو ادا کرنے کے بعد اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے لیے روانہ ہو جاتے، احد کے لیے روانہ۔ احد کی گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، وہاں پر جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد احد پہنچے، پھر وہیں آپ کا قیام ہوا، راستے میں ابھی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ اور اگلے دن سنیچر یعنی بار والے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقابلہ کافروں سے ہوا، دن تھا سنیچر کا، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شوال کی 15، آدھا شوال گزر چکا تھا۔ احد کا میدان، شوال کا مہینہ، یعنی عید کے 15-20 دن کے اندر اندر یہ مقابلہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو فوج تھی، آپ کے ساتھ جو لشکر تھا، اس کی تعداد شروع میں تھی 1000۔ کتنی؟ 1000۔ یہ پوری تعداد یاد رکھنا۔ مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی نے اپنے جانے کے بعد جو اپنا نائب بنایا، وہ کس کو بنایا؟ کیونکہ یہاں کون ذمہ داری سنبھالے گا وہ ہونا چاہیے۔ آپ کے جو نائب تھے وہاں پہ، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اب یہ اتنا لمبا پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اہم نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ کہہ لیجئے ایک بار، مشہور صحابی ہیں یہ بھی۔ ان کو اللہ کے نبی نے نائب بنایا، اور نائب بنانے کے بعد آپ احد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور 3 جھنڈے اسلامی فوج کے اندر ہے۔ کس کس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے دیے گئے؟ ان میں سے ایک جھنڈا تھا حضرت اسید کے ہاتھ میں۔
جن کا ذکر ابھی اوپر آیا، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا. دوسرا جھنڈا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا تھا حضرت علی کے ہاتھ میں. کس کے؟ حضرت علی کے. اور اس کے بعد یہ جھنڈا شروع میں حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، بعد میں یہی جھنڈا حضرت مصعب کے ہاتھ میں آیا تھا. تو پہلا جھنڈا تو مستقل حضرت اسید کے پاس رہا، دوسرا جھنڈا شروع میں حضرت علی کے پاس، بعد میں حضرت مصعب کے پاس رہا. اور جو تیسرا جھنڈا تھا وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ کس کے پاس تھا؟ اس بارے میں دو نام آتے، یا تو حضرت حباب کے پاس تھا اور یا حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس تھا. ان کے دونوں کے نام ملتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بھی یہی رہا ہو کہ کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. تیسرا والا حباب یا سعد. تو پہلا تھا کس کے پاس؟ حضرت اسید کے پاس. دوسرا کن کے پاس؟ علی اور مصعب کے پاس. اور تیسرے کے اندر بھی دو نام ہیں. کون کون؟ حباب اور سعد. یہ دو، ان میں سے کسی کے پاس. تو یہ تین جھنڈے اسلام کے رکھے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جمعہ کے دن جب آپ مدینہ سے نکلے تو آپ نے قیام کیا رات کے لیے مغرب سے پہلے ایک جگہ، اس کا نام تھا شیخین. کیا نام ہے؟ شیخین. جہاں آپ نے قیام کیا. اسے جگہ کو شیخین کیوں کہا گیا؟ اس کی بھی وجہ ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس پہاڑ ایک ٹیلا تھا، اسے شیخین بولتے تھے جہاں حضور رکے تھے. یہ مدینہ المنورہ اور احد کے درمیان جاتے ہوئے راستے کے اندر یہ شیخین نامی ٹیلا تھا، وہاں آپ نے قیام کیا. کیوں کہتے ہیں شیخین؟ شیخ کہا جاتا ہے بوڑھے کو. کسے؟ بوڑھے کو. شیخ کے ویسے بہت سارے معنی آتے ہیں، بہت سارے معنی کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. حدیث کے اندر بھی شیخ بولا جاتا ہے، پیری مریدی میں بھی شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت ساری جگہ آتا ہے. لیکن یہاں پر جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ شیخ کا مطلب ہے بوڑھا. ایک معنی شیخ کے بوڑھے کے بھی آتے ہیں. شیخ. اب اس کو کہا جاتا تھا ٹیلے کو شیخین. شیخین کے معنی دو بوڑھے. اصل معاملہ یہ تھا مدینہ میں دو یہودی، ایک مرد اور ایک عورت، آنکھوں سے نابینا تھے اور وہ اسی ٹیلے پہ بیٹھا کرتے تھے. تو وہ ٹیلا جو تھا نا وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا، دو بوڑھوں والا ٹیلا ہماری اردو زبان میں. اب اگر یہاں سہارنپور کا کوئی ایسا سین ہوتا تو کیا نام بڑھتا؟ بڈھوں والے ٹیلے پہ. اگر یہاں کا ہوتا کہ بھائی کہاں رہتے ہو؟ بڈھوں والے ٹیلے پہ، وہاں ہے گھر. عرب والوں نے اس کا رکھا شیخین. بہرحال ہے تو وہی معنی، لیکن ذرا لفظ اچھا تہذیب والا سا ہو گیا. ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بس وہ کسی وجہ سے نام پڑ گئے نا تو چل ہی رہے. شہر کے اندر 5 یا 6 مسجدیں، نہ جانے کتنی جگہ میرا جانا ہوا. مسجد کا نام کہتے چھپر والی، اور مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے شاندار بنی ہوئی ہیں اور نام چھپر والی، ٹینوں والی. اب یہ کیوں پڑ گئے نام؟ بھائی کسی وقت وہ رہی وہ چھپر کی اور ٹین کی، بعد میں وہ چاہے کتنی پکی بن گئی، لیکن ہمارے بندوں نے کہا تم چاہے بن کچھ ہی جاؤ، کہیں گے وہی جو تھے چھپر والی ٹینوں والی. میں ایک دو جگہ گیا مسجد میں، وہاں نام یہی تھا چھپر والی. میں نے انہیں ٹوکا، میں نے کہا بھائی اتنی شاندار عالیشان مسجد، اس کا نام؟ انہوں نے پھر نام بتایا کہ بڑا اچھا نام ہے لیکن کوئی لینے کوئی تیار نہیں.
عجیب و غریب حرکت ہے یہ ہماری. مسجدوں کا صحیح نام لینا، اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھائی وہ لفظ مشہور زیادہ ہو گیا ہے تو مشہور ہونا کرنا تو ہمارا ہی کام ہے نا. آپ اس کو دوسرا لفظ بولنا شروع کریں، وہ مشہور ہو جائے گا. یہاں جب میں امامت میں شروع ہوا سلسلہ یہاں پر تو لوگوں سے سنتا، کہتے کہاں نماز پڑھ کر آئے؟ ہم نے تو انجن میں نماز پڑھ لی. میں سوچتا، میں نے کہا یہ کون سے انجن میں پڑھ کر آتے؟ مجھے نہیں شروع میں پتہ لگا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سے انجن میں، کوئی ان کے ہاتھ کوئی ٹرین کا انجن لگ گیا، جہاز کا انجن لگ گیا، انجن میں پڑھ کر آ رہے ہیں نماز. اچھا یہ بھی نہیں زحمت کرتے کہ انجن والی مسجد میں، یہ بھی نہیں، انجن میں نماز پڑھ لی. انجن میں بڑی حیرت ہوئی. پھر بعد میں پتہ لگا، بتایا کہ بھائی وہ مسجد ہے اسی کو انجن بولتے. انجن میں نماز پڑھ لی. اب پتہ نہیں نام بھی ہے یا نہیں اس کا کچھ، یا کوئی اور نام رکھا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ ذرا غور کریں، یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے. مساجد اللہ کا گھر ہے. آپ اپنے گھر کو ایسے بلوانا پسند کرو گے ٹیڑے میڑے ناموں کے ساتھ میں؟ کوئی نہیں پسند کرتا. ہم اللہ کے گھروں کو کیوں بلا رہے ہیں ایسے؟ مشہور کرنا ہمارے ہاتھ میں، اگر ہم چاہیں کر سکتے ہیں صحیح نام مشہور اس کا جو بھی ہو، لیکن دھیان نہیں دیتے ان باتوں کے اوپر، توجہ نہیں ہے. اس لیے اس بات پہ بھی ذرا غور و فکر کریں. جہاں کہیں بھی مسجد کے بے تکے نام ہو وہاں پہ ٹوکنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ صحیح نام لیں، الٹے سیدھے نام نہ لیا کریں. تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام. یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہاں کا بورڈ پڑھا، میں نے کہا اس پہ کیا لکھا؟ یہاں لکھا موتی مسجد. چلو غنیمت ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. عربی کے اندر کہا جاتا ہے موتی کو لؤلؤ. کیا بولتے ہیں؟ اب یہ آپ کا وہ نہیں ہے مال، کبھی آپ وہ لکھنؤ والا مال سمجھیں کہ لولو مال. ہاں البتہ رکھا وہ اسی پہ گیا. لولو کے معنی آتے ہیں موتی، چمکدار قیمتی ہیرے جواہرات، موتی جو مہنگے اور اعلیٰ درجے کے ہوں، ان کے لیے عربی میں لؤلؤ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں جدہ جا رہا، وہاں پر جدہ میں جب داخل ہونے لگے ایک بہت بڑا الٹے ہاتھ پر مال شروع ہوا، اس پہ لکھا تھا لولو مال. وہاں پہ گئے، دیکھا اسے باہر آ. تو یہ عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ تو چلے صحیح ہے، عربی کا ایک لفظ ہے موتی، ہیرا، جواہرات، اس کے معنی. اب وہ چاہے آپ اس کو لولو مسجد کہہ دیں اور یہ آپ اسے موتی مسجد کہہ دیں، دونوں سے ہی ہو گیا. آپ عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا گھر کہاں ہے، کوئی عرب ٹیسٹ کا آدمی ہو تو اسے کہیں انا اسکن قرب مسجد لؤلؤ، میں رہتا ہوں لولو نامی مسجد کے قریب میں. تو عرب کے اوپر ذرا اچھا اثر پڑے گا. یہ موتی اور سونا چاندی تو نہیں کوئی پہچانتا، پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عربی یہ آتی ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی یہاں پر، یہ میں نے درمیان میں یہ مساجد کی بات آئی کیونکہ یہ بڑا احساس ہوتا ہے مجھے کہ مسجدیں ان ناموں پہ نہیں ہونی چاہیے. اچھے نام ہونے چاہیے مسجدوں کے، لے کر کے مزہ آئے، دل خوش ہو، ایسے پیارے نام رکھنے چاہیے، الٹے سیدھے نہیں. انسانوں کے نام بگاڑنے کو منع کیا گیا ہے تو مسجدوں کے نام بگاڑنے کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی ہمارے لیے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کا تو بڑا احترام ہونا چاہیے. اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے، صحابہ کے ناموں پہ رکھنے چاہیے. ایک جگہ ہم نے وہاں نماز پڑھی، بڑی عالی شان مسجد، بہت خوبصورت بنی ہوئی. میں بڑا متاثر ہوا وہاں نماز پڑھ کے. باہر نکلا، میں نے پتہ دیکھنا چاہ کے اس مسجد کا نام کیا ہے، تو وہاں پہ تختی لگی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا جامع ابی حنیفہ رحمہ اللہ.
اب اس کا مطلب ہوا مسجد ابو حنیفہ. ایسے اچھے اچھے. اب جب بھی وہ نام آئے گا، وہ مسجد ذکر میں آئے گی، ایک بڑی شخصیت کا تصور آئے گا کہ ہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک ذکر آئے گا. اور انجن کیا ذکر آئے گا، کیا تصور آ رہا ہے؟ بندہ سوچے. کم سے کم آپ لوگ یہ ارادہ بنا لیں کہ جو اس کا صحیح نام ہوگا وہ پتہ کیجئے گا، اور یہ کوشش کیجئے کہ ہم انشاءاللہ صحیح نام لیں گے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جی تو جو بھی ہے بہرحال اب اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں. تو میں عرض یہ کر رہا کہ اب وہ ابو حنیفہ کے لفظ سے دیکھے کیسا تصور آ رہا ہے. مسجد ابو حنیفہ، مسجد عمر، مسجد ابو بکر، یہ اگر نام ہو کتنے اچھے لگتے ہیں. صحابہ کرام پہ نام. اور اس سے اوپر بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں جب بات آئی ہے تو اس کو مکمل ہی کریں. برادریوں کے نام پہ مسجد، وہ فلاں والی مسجد، وہ فلاں والی مسجد. اب میں نام نہیں لوں گا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی دسیوں مسجدیں شہر میں ایسی ہیں جو برادریوں کے نام پہ. اس سے آپس کی ہماری جو اختلافی ترتیب ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی بو آتی ہے. ایک برادری کے نام کے اوپر جب مسجد ہے نا، اس میں چندہ دینے میں بھی آدمی برادری کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے چندہ دے گا جب وہاں برادری کا تلفظ ہو رہا ہے. تو جو دوسری برادری کا ہے نا اسے تھوڑا سا عجیب لگے گا جب مسجد میں جائے گا کہ یہ فلاں برادری کی ہے، بھائی یہ ہماری برادری کی نہیں ہے. برادری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مسجدیں ہر اس شخص کی ہیں جس کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر وہ شخص یہاں پہ آ کے نماز ادا کرے. یہ برادریوں کے نام پہ نہیں ہے، یہ تو کلمے کے اس عنوان پہ. اس لیے ایسی تلفظ اور ایسے نام منتخب نہیں کرنے چاہیے، ان سے احتیاط رکھیں. میں عرض کر رہا تھا وہ شیخین نامی ٹیلا، وہ ایک بڈھے بڑھیا یہودی کے اندھے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے جا کر کے، تو اس کا نام پڑ گیا شیخین ٹیلا. اب وہ شیخین والا ٹیلا. اب جو یہ شیخین والا ٹیلا تھا، اللہ کے نبی نے وہاں پر قیام فرمایا احد سے پہلے. وہاں پر رکے آپ. وہاں پر رکنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوری فوج جو تھی مسلمانوں کی اس کا جائزہ لیا کہ کون کون ہیں، کیا کیا ہیں، کیا کیا کیفیت ہے ان کی. سب کا جائزہ لیا حضور علیہ السلام نے. فوج میں کس کی عمر کیا ہے، کیسے ہیں، کون کون ہیں، سب کا جائزہ. اب آپ سب کا جائزہ لے رہے ہیں وہاں پر. ان میں سے بہت ساروں کو اللہ کے نبی نے واپس کر دیا کہ نہیں آپ آگے جنگ کے میدان تک نہیں جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو واپس کر دیا کیونکہ بہت سے بچے ساتھ میں ہو گئے تھے، انہیں اللہ کے پیغمبر نے واپس فرمایا. بچوں کو. ان بچوں کے اندر کون حضرات آتے ہیں؟ ان بچوں میں ایک نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. انہیں حضور نے احد کے راستے سے واپس کیا تھا کہ آپ بچے آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے. عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں اور احد میں یہ کم عمر تھے، بچے تھے، انہیں واپس کر دیا گیا. یہ واپس ہوئے. اسی طرح ایک صحابی ہے برا ابن عازب، ان کو واپس کیا گیا. تو ایسے ایسے کئی سارے حضرات. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً 17 بچے تھے جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واپس کر دیا کہ آپ کم عمر ہیں، آپ کا کام وہاں پہ نہیں ہے. اچھا بچوں کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہوگا، اس کے باوجود جانے کا شوق دیکھیں تو جب بچوں کا حال یہ تھا تو بڑوں کا حال کیا ہوگا. جذبہ ان حضرات کا کس درجے کا ہے. بچے شوق کے اندر جا رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے مقابلہ کریں گے. آپ نے 17 کے قریب بچے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے واپس فرما دیے. ان بچوں میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ہے سمورہ. کیا؟ سمورہ.
اور دوسرے کا نام ہے رافع. سمورہ اور رافع یہ دو صحابی اللہ کے نبی نے انہیں بھی کہا آپ واپس جائیں. عمر کتنی تھی ان کی؟ 15 سال کے قریب تھے. 15 کے قریب تھے. آپ نے کہا واپس جاؤ. جب ان دونوں کی واپسی کا اعلان ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا حضرت ان میں سے یہ جو ایک بچہ ہے نا یہ بڑا کام کا ہے. یہ بڑا کام کا ہے. اور کس کام کے اندر؟ کہا کہ جو رافع ہے نا یہ تیر بہت اچھے چلانے جانتا ہے اور نشانے کا بڑا پکا ہے. تیر بہت اچھے آتے ہیں اسے چلانے, نشانہ بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی تیر اندازی کی تعریف سنی آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ فوج میں شامل ہیں, آ جاؤ ادھر. حضرت رافع کو اجازت مل گئی. اب تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. یہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ میرے کو اجازت مل گئی ہے جانے کی. اب ایک دوسرے جو تھے سمورہ جنہیں واپس کیا تھا اب انہوں نے آبجیکشن کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ جب رافع اور سمورہ کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو سمورہ رافع کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں. انہوں نے کہا جب میں اس سے پٹک دیتا ہوں تو یہ جا رہا تو میں کیوں نہیں؟ یہ جا رہا تو میں کیوں نہیں؟ آپ شوق دیکھیں کہ کیا انداز تھا ان کا. اچھا ان کا مشغلہ بھی یہی تھا, انہی کاموں میں یہ لگتے بھی تھے. اب تو یہ اللہ رحم کرے اس نے موبائل نے کیسا ہمارا نیو جنریشن کو تباہ کر کے رکھا ہے. سب ختم ہو گیا جتنا تھا فزیکل ایکٹیویٹی, ان کے کھیل, ان کے کود, ان کا بھاگنا دوڑنا سب ختم. بس موبائل کے اندر چل رہی ہے ساری کہانی. اسی سے ان کی صحتیں اچھی ہوتی تھی, وہیں سے ان کے بدن کی کیفیت الگ ہوتی تھی, بھاگنے کا شوق, دوڑنے کا شوق, یہی سب ہوتا تھا. اب تو بچوں کو گھر کے اندر اگر کہو نا کہ جا کر کے باہر دکان سے چینی لا دو وہ بھی بھاری پڑتا ہے انہیں. وہ بھی بھاری پڑتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا, کون جائے باہر وہاں لینے کے لیے. اتنی دیر کے لیے فون چھوڑنا بھی انہیں مشکل ہے. اور یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں چونکہ ہم بچپن کے اندر یہ غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے گھروں کے اندر دیکھا چھوٹے بچے 10 مہینے کے, مائیں ان کے سامنے موبائل چلا کے رکھ دیتی ہیں پھر اپنا سارے کام کر رہی ہیں. انہیں چھوٹوں کو وہ دیکھ بھی نہیں رہے تب بھی انہیں زبردستی لگا کے دیا جا رہا ہے کہ موبائل لو ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. پھر وہ اس کے ایسے عادی بندے کہ پھر آپ ان سے چھینے تو وہ پھر دینے کو تیار نہیں ہوتے. اس نے بالکل ختم کر دیا. ورنہ بھاگ دوڑ کھیل کود یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کی تاثیر الگ ہی رکھی تھی, الگ معاملات تھے. ہمارے والد محترم ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جب وقت فارغ ہونا تمہارے پاس میں اور جب کچھ نہ ہو تمہارے پاس اور کوئی چیز پڑھائی لکھائی سب چیزوں سے نمٹ گئے ہو تو خالی بیٹھ کر کے اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. گھر کے اندر ایک فٹ بال ہی لا کر کے رکھ رکھی تھی کہ کم سے کم اسی کو پیر میں لے کے شہر میں کھیلتے رہا کرو. سب کو تاکید کرتے تھے کہ کچھ نہیں تو کم سے کم اس میں پیر چلاتے رہو. اب وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے ان باتوں کی کہ اس کا مقصد کیا تھا, فائدہ کیا تھا. اب ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ بچوں کے دنگے سے بچنے کے لیے انہیں سست اور آلسی بنا دیتے موبائل کی لت لگا کر کے. یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کا دنگا نہیں ہوگا, یہ دنگا نہیں کریں گے. ایک گھر کے اندر اگر شادی ہے نا اور وہاں 10 بچے آئے ہوئے, گھر والے کیا کرتے ہیں, بھائی یہ دنگا بہت کریں گے, ایسا ہے ایک لیپ ٹاپ کے اندر
کارٹون لگا دو اور ان 10 کے 10 کو ایک کمرے میں بٹھا دو، یہ سارے سکون سے بیٹھے ہوئے وہی دیکھتے رہیں گے بس۔ اب وہ سارے بچے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور پھر نیچے چچے اور چچیاں وہ ساری غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام شروع۔ ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو وقت دے، وہ دیکھے نا اسے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے مینج کرنا ہے۔ ان کا وقت اپنی اولاد پہ لگنا چاہیے، لیکن ہمیں تو وہ وقت کہیں اور لگانا ہے، اس لیے ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے، غلط چیزوں میں ماں باپ ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں تمام خواتین کو یہ بات کہتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں بچہ ہو جائے تو جب تک اس بچے کی عمر 3-4 سال نہ ہو جائے اس وقت تک بڑا موبائل استعمال مت کرو، یا اگر بڑا موبائل ہے تو انٹرنیٹ یوز مت کرو، تاکہ آپ کو پریشانی ہو لیکن بچے کا مستقبل خراب نہ ہو، وہ خراب نہ ہو، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، کتنی کمزور ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک سال کے بچے جب 24 گھنٹے اسکرین پہ نظر جمائیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا۔ ہم غور کریں اپنے ذرا معاشرے کے اوپر جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، اور وہاں کا دیکھ لیں ذرا۔ رافع ہیں، سمورہ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا رافع جائے گا، کیوں؟ ابھی یہ 15 سال کے قریب ہے اور تیر کا نشانہ ایسا کہ مارے تو چوک نہیں سکتا، یہ حال ہے۔ اور ان کو جب سند مل گئی جانے کی تو اب سمورا آبجیکشن کر رہے ہیں کہ میری اس کی ذرا کشتی کرا کے دیکھ لیجئے، ابھی پٹک دوں گا اسے دو میں، اور 10 بار پٹکا ہے تو یہ جا رہا ہے تو میں کیوں نہیں، میں بھی جاؤں گا۔ ہمارے ہاں بچے ضد کرتے میلے میں لے کے جاؤ، جھولا جھولاؤ، ان چیزوں کی عادتیں پڑتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی بھی یہی عادت ہے، انہیں بھی انہیں میں مزہ آ رہا ہے، ہم نے انہیں شوقی ان باتوں کا دلایا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی یہی اچھی لگ رہی ہیں، وہ بھی مست ہیں اس میں۔ جو اچھی چیزوں کا ذائقہ ہے وہ تو ہم نے کبھی دلایا ہی نہیں ہے نا، انہیں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے اپنی باڈی کے اوپر محنت کرنا بچپن سے یہ بڑی اہم چیز ہے، اپنے بچوں کو ان چیزوں کا شوق ڈلوائیے، رننگ کرنے کا، دوڑنے کا، بھاگنے کا، کہ یہاں سے کہاں تک تم پیدل دوڑ کے جا سکتے ہو، کہاں سے آ سکتے ہو، کیا کتنا چل سکتے ہو، یہ شوق ہونے چاہیے، کتنا سامان اٹھا سکتے ہو، کتنا کام کر سکتے ہو، یہ چیزیں ہیں جس کا بچوں کے اندر ایک رغبت کا مرحلہ ہونا چاہیے۔ دنیا کر رہی ہے آج یہ تو ہمارے یہاں وبا ہے، یہ چائنا جس نے ساری دنیا کے ہاتھ میں یہ وبا تھما دی، اسی کی دین ہے کہ جو آج یہ اتنا عام ہو گیا، سستے پہ سستا ہوتے ہوتے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔ آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کے 2 سال کے بچے ان کے یہاں پہ سوئمنگ پول کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو غوطے دلوا رہے ہیں پانی کے اندر، ڈبو کر کے انہیں سانس کا روکنا سکھا رہے ہیں، تاکہ یہ بچے 3-4 سال کے پانی میں جب زمین پہ چلنا شروع کریں تو پانی میں تیرنا شروع کریں۔ ہمارے یہاں کا 3 سال کا بچہ جو پورا ماشاءاللہ لمبا چوڑا بڑا ہو چکا ہے، اگر مگا بھر کے اس کے منہ پہ پانی ڈال دو اس کا سانس روکنے کو تیار ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، ایک مگا پانی نہیں جھیلا جاتا۔ یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، کیونکہ ہم نے تربیت اس انداز میں کی ہے ان کی۔ تو ایسی چیزوں کا شوق پیدا کریں، آپ وقت دیں اپنے بچوں کو، ان کے اندر شوق پیدا کریں، جو وقت ان کا بچے وہ کسی ایسے کھیل کود میں لگائیے جس سے ان کی ایکسرسائز ہو، باڈی فٹ ہو، بدن مضبوط ہو، بھاگنا دوڑنا کشتی کرنا، یہ چیزیں ہیں کہ جو بندہ سیکھے، ان کے اندر مہارت کرے۔ یہ چیزیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔
بات چل رہی تھی رافع اور کس کی؟ سمورہ، رافع اور سمورہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اچھا جب اتنا شوق ہے تو بچے کو مایوس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا آپ بھی شامل ہیں، چلو ساتھ میں۔ یہ بھی گئے۔ سمورہ اور رافع 15 سال کی قریب کی عمر احد کے اندر شریک ہیں، اور آگے ان کے کارنامے آپ سنیں گے۔ احد کے میدان کے اندر سارے پہنچے۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام احد کے لیے جا رہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر نے شیخین نامی جگہ کے اوپر یہ فوج کی چھٹائی کی ہے اور سارا معاملہ ہوا ہے۔ وہیں پر پھر شام میں غروب ہو گیا، حضرت بلال نے مغرب کی اذان دی، پھر نماز ہوئی، پھر عشاء کی اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی، اور رات حضور نے وہیں شیخین نامی جگہ میں گزاری۔ جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے نکلے اور رات جو آئی ہے وہ شیخین نامی جگہ میں گزاری ہے۔ رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو پہرے پہ لگایا کہ آپ پوری فوج کا پہرا دیں گے، نگرانی رکھیے گا پوری فوج کی، ان کو ذمہ داری دی۔ قیادت جو کر رہے ہیں ان کی وہ بھی ایک صحابی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ ساری فوج کے چاروں طرف چکر لگاتے رہے تاکہ دشمن کہیں سے کسی پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ رات میں فوج وہاں پہ رکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خیمے پر کون پہرے دار تھے؟ حضرت کے پہرے دار جو تھے اس رات، ان کا نام ہے ذکوان۔ کیا نام؟ کیسا بڑھیا نام ہے۔ یہ تھے جنہوں نے اس رات، احد کی رات میں شیخین نامی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہرا دیا، حضرت ذکوان۔ اللہ کے نبی نے جب صبح فرمائی تو صبح ہونے کے بعد بالکل صبح سویرے، جسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے تڑکے میں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بالکل سویرے صبح کے وقت میں ایک شخص ہیں ابو حثمہ، ان کی رہبری کے اندر احد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یعنی ابھی دن صحیح سے نکلا نہیں، پھیلا نہیں، اور ابھی فجر کی نماز کا بھی وقت ختم نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے ابھی فجر پڑھی بھی نہیں ہے کہ آپ چپ چپاتے ایک غیر مشہور راستے سے احد میں پہنچ گئے۔ کافر تو منتظر تھے کہ اس جانب سے آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی ان کی امید کے خلاف دوسرے راستے سے احد کے میدان میں پہنچے اچانک سے وہاں پر۔ اب جس وقت میں احد کے میدان میں حضور علیہ السلام وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اب وہاں پر مرحلہ یہ پیش آیا کہ یہ جو لشکر ہے، یہ جو فوج ہے، اس فوج کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ابھی آیا عبداللہ ابن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، جس کی رائے یہ ہوئی تھی مدینہ میں، جو حضور والی رائے تھی کہ اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب اس نے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں رکھی، اس لیے میں واپس ہو رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی واپس لے جاؤ۔ تو یہ مردود ملعون آدمی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، یہ وہیں سے اپنی جماعت کو لے کر کے روانہ ہوا ہے، یہ اور اس کے ساتھی، اور کتنے لوگ اس کے ساتھ واپس ہوئے ان کی تعداد لکھی ہے کتابوں میں 300 افراد۔ کتنے؟ جنگ جس وقت سر پہ کھڑی ہو اس وقت 300 بندوں کا میدان چھوڑ کے چلے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1000 بندے کل آئے تھے، 300 واپس ہو گئے، بچے کتنے؟ 700۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جنگ ایمان اور نفاق کے درمیان میں فصل کرنے والی ہے، کھلا فاصلہ کر دیا، اس نے بتا دیا کون پکا ہے کون منافق ہے، سب کو پتہ لگ گیا، بہانہ بنا کے بھاگ گیا وہاں سے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم واپس جا رہے۔
چنانچہ 300 بندوں کو لے کر کے یہ وہاں سے واپس ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بہرحال اس ظالم کے واپس جانے سے نبی کے یا صحابہ کے قدم ڈگمگانے والے نہیں تھے۔ آپ اور آپ کی وہ پاکیزہ جماعت اللہ کا نام لے کر احد کے میدان میں پہنچ گئی، اور جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام احد کے میدان میں پہنچے ہیں فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے فوراً حضرت بلال سے کہا بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے احد کے میدان کے اندر وہ تاریخی اذان دی ہے، اور اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ کو احد کے میدان کے اندر وہاں نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا۔ حضور نے مختصر سی بات نصیحت کی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کی جنگ کے لیے صفیں لگی۔ صحابہ کرام کی صفیں لگنی شروع ہوئی، ابھی نماز میں تھے اور اب مقابلے کے لیے صفوں کی درستگی شروع ہو گئی۔ ادھر کافر ہیں، ادھر اللہ کے نبی ہے۔ شوال کا مہینہ ہے، آدھا شوال گزر چکا ہے، سنیچر کا دن ہے، فجر کی نماز مسلمان احد کے میدان میں پڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کافروں کی فوج کے ساتھ میں اصل ان کا جو کمانڈر ہے وہ ہے ابو سفیان، اور اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے کمانڈر ہیں ان میں دو نام بڑے قابل ذکر ہیں، نمبر 1 خالد ابن الولید اور نمبر 2 اکرمہ۔ یہ دونوں کافروں کی طرف سے کمانڈر ہیں۔ فوجوں کی ترتیب ہو گئی ہے، اب جنگ کا آغاز ہے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق مدد شامل حال رہی، آئندہ ہفتے آپ کے سامنے ہم حالات سنائیں گے کہ آگے کی جنگ کا آغاز کس انداز کے اندر ہوا، اور پھر کس طرح سے یہ اتنی عظیم جنگ لڑی گئی اور کیسے کیسے حالات اس جنگ کے اندر پیش آئے۔ یہ گزشتہ ہفتے آپ نے کافروں کے بارے میں پورا سن لیا تھا۔ آج اہل اسلام کی پوری ترتیب اور ان کا پورا نظام اور احد کے میدان تک کا آنا، یہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے جنگ کے حالات آئیں گے۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ خود مجھے بھی اور آپ سارے کے سارے حضرات کو نبی اور صحابہ کی جو یہ سیرت ہم اور آپ سن رہے ہیں، اللہ اس سے ہمیں عبرت اور ہمت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال میں لکھ رہے ہیں کہ کسی نے یہ الزام لگایا کہ وہ سسرال سے پیسے لے کر آئی ہے، وہ اپنی صفائی میں کہے قسم کھائے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے کسی بھی بات کا، چوری کا یا کسی بھی چیز کا، اب وہ اس کی صفائی کے اندر اگر قسم کھائے اور واقعی اگر اس نے نہیں کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، قسم کھانی چاہیے ایسے موقع کے اوپر، ایسے ہی وقت کے لیے پھر قسم ہے۔ لیکن اگر کیا ہے وہ کام اور پھر جھوٹی قسم نعوذ باللہ کوئی کھا رہا ہے، تو پھر اسے اپنی آخرت کا ڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم یہ بہت خطرناک عمل ہے، پھر یہ آدمی کے لیے گناہ کبیرہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہو جائے گا۔ کیا حدیث میں صبر کی دعا کرنا منع ہے؟ جی ہاں، یعنی آپ کی زندگی بڑھیا چل رہی ہے، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں مجھے صبر دے دیجئے، مجھے صبر دے دیجئے، مجھے صبر دے دیجئے۔ بھائی کیوں؟ یہ تو آپ انڈائریکٹلی اللہ سے یہ مانگ رہے ہو اللہ مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کر دیجئے۔ جب اچھی چل رہی تو شکر پہ رہو اور شکر کرتے رہیں، خوش رہیں، شکر بھی تو عبادت ہے۔ ہاں البتہ پریشانی اگر آ جائے پھر اللہ سے صبر کی دعا کریں، لیکن جب اللہ کا شکر ہے سب اچھا اچھا چل رہا ہے، سب ہرا ہرا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یہ وہی ہو گیا نا کہ پہلے پریشانی آئے پھر اس کے بعد صبر آئے۔ یہ پوچھ رہے ہیں جس نے حضور کو گالی دی اس کو بھی دعا دیتے، پھر
اسما کو قتل کیوں کیا؟ یہ اسما نہیں ہے، پھر آپ حضرات میں نے بتایا تھا کیا اسما، لیکن یہ بھی کیا کرے بیچارہ، انگلش میں لکھا ہے تو انگلش تو غریب زبان ہے، اس میں چاہے سین ہو یا سواد ہو آئے گا ایس ہی۔ یہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کے سوال سمجھیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضور نے تو دشمنوں کو گالی دینے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، پھر اسے کیوں نہیں مٹوا دیا، اسے کیوں نہیں مٹوایا؟ اس کا جواب، آپ علیہ السلام جو آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ نے ان کے حق میں بھی دعائیں فرمائی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے حق میں نہ کی ہو جس کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا، اس کے حق میں بھی نہ جانے کتنی دعائیں پیغمبر نے کی ہوں گی۔ لیکن جب کسی کی بدتمیزی اتنی بڑھ جائے کہ اہل اسلام کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جائے اور لوگوں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بننے لگے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کا صاف کرنا وہ ایک مجبوری ہے، اس گندگی کو ختم کرنا یہ ایک مجبوری کا درجہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں جہاں ایسے حکم دیے یا ایسے معاملے کیے گئے تو یہ آخری حد تھا، یعنی ساری کوششیں کر لی گئیں، تو پھر تو نتیجہ یہی ہے۔ اب یہ بدر اور احد بھی تو ہوئی ہے، اس میں بھی تو کافر ختم ہوئے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کیوں انہیں ختم کر دیا، بھائی یہ ختم نہیں، ساری کوششیں ان کے حق میں پیغمبر نے کر لی، جب نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو گندگی کا صاف کرنا ہی ضروری ہے، اگر وہ کسی طرح سے صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے بھگوان سچ میں تھے یا نہیں، کچھ کے نام لکھ کے، بھائی میرا اس کے اوپر بیان ہو چکا ہے، ابھی ایک مینارہ میں ایک ہفتہ پہلے، اس کو سن لیں، جتنی ضروری باتیں وہاں بتا دی گئی ہیں، اور جو اس میں نہیں ہے وہ ہماری ضرورت کی نہیں ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں دریائے فرات کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی، کیا فرمایا؟ آگے تو کچھ کہا ہی نہیں، اب اتنا لکھا ہے دریائے فرات کے بارے میں ارشاد فرمائے، اب کیا فرماؤں میں؟ اس کی پیمائش بتاؤں آپ کو، یا پانی بتاؤں کیسے ٹیسٹ کا ہے، یا کیا؟ آپ بات لکھیں نا پوری کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے جماعت ہو رہی ہے اور آخر کی صف میں ایک آدمی تنہا کھڑا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں نماز ہو جائے گی، آخری صف میں اگر کوئی اکیلا کھڑا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی ایک کو آگے سے اپنے ساتھ پیچھے لے لے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ ذکر کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ آگے سے کسی کو پیچھے اپنے ساتھ لے، کسی کو پیچھے کھینچیں، تو یہ دھیان کر لینا ایسا شخص ہو جو یہاں درس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ سن چکا ہو۔ کبھی اگر آپ نے کسی انجان آدمی کا گریبان پکڑ کے پیچھے کھینچا تو پھر آپ کس ڈاکٹر کے یہاں ملیں گے وہ آپ جانیں، برا حال ہو جائے گا۔ اور کہیں گاؤں دیہات میں تو کر مت لینا ایسی حرکت۔ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اسے مسئلہ پتہ ہے یا نہیں پتہ، اگر اسے مسئلہ پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پیچھے لے آئیں، وہ آ بھی جائے گا آرام سے، ورنہ تو بہت لڑائی کا خطرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ جب آپ کسی کو پیچھے لیں تو جہاں پہ پیچھے کیا ہے نا بس وہیں نیت باندھ لیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا کوئی مسئلہ جاننے والا کھڑا ہے کونے میں، اسے پہلے تو کونے سے پیچھے کیا، پھر ایسے ادھر کو کھینچ کے لا رہے، اس کی نماز کا ہم کھیل بنا دیں گے، ایسا نہ کریں۔ جہاں سے آپ نے جس کو پیچھے لینا ہے اس کو پیچھے لیں، اور بس وہیں پر ہی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، ادھر ادھر لے کے ٹہلیں نہ اسے مسجد کے اندر کہ کبھی ادھر لے جا رہے کبھی ہم ادھر لے جا رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں فرض جماعت ہو رہی ہو اور رکعت ہو رہی ہو تو سنتیں پڑھ سکتے یا نہیں؟ نہیں میرے بھائی، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سنتیں نہیں ہیں۔ فجر کے اندر کہا جاتا ہے کہ فجر میں بندہ سنتیں پڑھ لے، لیکن وہ بھی جب ہمیں امید ہو کہ سلام سے پہلے ہم شریک ہو جائیں گے
تب پڑھیں، اور اگر خطرہ ہو کہ پوری ہی نماز نکل جائے گی تو پھر آپ سنتیں چھوڑ کے پہلے نماز میں شریک ہو جائیں، اور بعد میں سنتیں قضا بھی نہیں کرنی۔ البتہ جب سورج نکل آئے تو اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے اگر یاد رہے، وہ بھی قضا کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ صبح رہ گئی تھی لاؤ اس کے بدلے 2 نفل اب پڑھ لیں تو کچھ بھرپائی ہو جائے گی اس کی۔ یہ پوچھ رہے باڈی دکھانا کیسا ہے، آئینہ دیکھنا بار بار۔ دیکھیں باڈی بنانا اچھی چیز ہے، آپ اپنی باڈی پہ محنت کریں، البتہ وہ پیک ویک کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ باقی باڈی کا بنانے کا مطلب یعنی بدن مضبوط رہنا چاہیے، اس کی کوشش کریں، بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن دکھاوا نہ کریں، وہ بنا وجہ کی چیز ہے، وہ کرنا غلط ہے۔ اب آپ اپنی باڈی اچھی کریں، صحت بنائیں، لیکن دکھاوے سے احتیاط رکھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں گشت کے بعد ناشتہ کرنا، گشت کرانے کے بعد ناشتہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ باقی اگر کبھی کبھار کوئی کسی مصلحت سے کرنا چاہے تو کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے۔ حدود مسجد کے علاوہ جیسے کوئی نیچے کی جگہ یا کہیں سائیڈ میں اگر ہم کرنا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو معمولات میں اپنے شامل نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مستقل بندہ اس طرح کا اپنا معمول بنا لے۔ میں نے پہلے بھی نکیر کی ہے کہ مستقل کے معمول بنانے سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کیا امام شافعی والدہ کے پیر کو چاٹتے تھے؟ چاٹنا کیسے میرے بھائی، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، اتنی تو عقل خود ہونی چاہیے۔ چاٹنے چوٹنے کا تصور ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ ادب نام ہے کسی کو سکون پہنچانے کا، راحت پہنچانے کا۔ کسی کے پیر چاٹتے رہو اور وہ کہے کہ بیٹا ذرا جا کے پانی لانا، نہ اماں پانی نہیں لانا، پیر چاٹتا رہوں گا لیٹا ہوا، یہ کون سا ادب ہے؟ استاد کہہ رہے یہ یاد کر کے آنا، یاد کر نہیں رہے، دن بھر سر دبانے میں لگے پڑے استاد کا، دبانے پہ بھائی اس سے بڑھیا تو گلا دبا دے آدمی اس کا سر سے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں لڑکوں سے کہتا ہوں، ایک طالب علم میرے پاس آیا کہ سر دبا دوں، میں نے کہا میرے بھائی تو خدا کے لیے نا یا تو سبق سنا دے اور یا پھر سر کے بجائے گلے پہ آ جا۔ یہ سر کا کیا مطلب؟ آپ درد کرتے کیوں ہو سر میں کہ دبانے کی ضرورت پڑے؟ اصل راحت ہے ان کو سکون پہنچانا، ان کی چاہت، ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ ماں باپ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، خالی چپل گمانا، چپل صحیح کرنا، سر دبانا، پیر دبانا، یہ صرف ادب نہیں ہے۔ ادب نام ہے راحت پہنچانے کا، سکون پہنچائیے آپ اپنے بڑوں کو۔ غزوہ ہند جس کا ذکر حدیث میں، اس سے کون سا غزوہ مراد ہے؟ فی الحال غزوہ فجر چل رہا ہے، غزوہ ہند کو چھوڑ دیجئے، غزوہ فجر ہے، فجر کی نماز کا غزوہ ہے۔ آپ فجر کی نماز اہتمام سے پڑھیے اور اس کے بعد میں ان چیزوں کی فکر کیجیے۔ بندہ فرائض سے غافل ہے، ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، یہ سب بہتر نہیں ہے۔ کلام پاک میں جتنے زواد ہیں دعات پڑھنے چاہیے، یا زواد، بھائی زواد ہے تو زواد ہی پڑھا جائے گا، دعات نہیں پڑھا جائے گا۔ گھر میں لیٹے ہوئے پیر اگر قبلے کی طرف ہو جائے تو کیا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، گناہ ہے، مکروہ ہے۔ پیر اپنے قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے، یہ مکروہ ہے، اور اگر کبھی کبھار ہو گئے تو الگ بات ہے، لیکن آپ بار بار کریں گے، لاپرواہی کریں گے تو بندہ گناہگار بھی ہوگا اس میں۔ امام احمد کے نزدیک وضو میں 4 فرض ہیں، ہمارے یہاں 4، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی 4 ہیں، ان کے یہاں بھی 4 ہیں، ہمارے یہاں بھی۔ کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو عورتیں شور کر کے روتی ہیں، تو کیا مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر مردہ کہہ کے مرا ہے کہ میرے مرنے کے بعد چیخ چیخ کے رونا، تو پھر اگر روئیں گے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی،
لیکن اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا اور وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا لیکن پھر بعد والے اس کے اوپر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر اس بیچارے کا ان کے اس حرکت سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں واجب کا حکم جو اس کو نہ مانے منکر ہو کافر نہیں ہوتا؟ بھائی یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اب اس کی وجہ وہ ایک علمی وجہ ہے کہ کوئی آدمی فرض کا انکار کرے تو کافر ہے، واجب کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں کہلائے گا، البتہ گمراہ کہلائے گا۔ اب جو اس کی وجہ ہیں وہ سب علمی وجہ ہیں، وہ سب یہاں ذکر کرنے کی کوئی تک نہیں۔ پوچھ رہے کوئی حفظ نہ کرے، قرات یا مولویت کرے تو اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا یا نہیں؟ حفظ بھاری پڑ رہا ہے، اب کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ یار یہ حفظ رہنے دو، مولویت میں داخلہ لے لو، ابا کو تاج ہی تو چاہیے نا کہ تو عالم بن جائیں گے تو تاج مل جائے گا۔ میرے بھائی تاج جو ہے وہ حفظ پر ہی حضور نے بتایا تو حافظ ہی ہونے پر ملے گا۔ عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، حافظ نہ ہو تو ہو سکتا ہے اور درجات اونچے اونچے مل جائیں، لیکن جو وہ تاج والی صفت ہے نا وہ تو حفظ قرآن، کیونکہ نبی نے حفظ کا نام لے کے بتائی تو اسی پہ ملے گی، وہ دوسری چیزوں کے اوپر نہیں ملنی۔ یہ کہہ رہے ہیں نکاح کے چھوارے لڑکی والے بانٹتے ہیں یا پھر لڑکے والے، اور مسجد میں بیٹھ کر کے فون کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ نکاح کے چھوارے بھی لڑکی والوں سے ہی بٹوا لو، کچھ تو رہنے دو۔ اگر کوئی بندہ اتنا بیچارہ کمزور حالات کا ہے وہ اپنے نکاح کے چھوارے بھی نہیں بانٹ سکتا تو میں اس سے کہوں گا آپ نکاح ہی نہ کریں، آپ روزے رکھیں، اپنی طبیعت کو کنٹرول کریں، آپ نکاح سے دور رہیں۔ بندہ چھوارے کی ہمت نہیں کر رہا ہے تو آگے سے پھر جب وہ پوری لسٹیں آئیں گی، 1 کلو یہ دال، 2 کلو یہ دال اور ٹماٹر 2 کلو، تو پھر کیا ہوگا بندے کا، پھر کیا حال ہوگا؟ تو نکاح تو جب ہے نا جب بندے کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، جب معاملہ کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ضرورت کیا ہے؟ حضور نے ایسے کوئی لیے طریقہ بتایا ہے کہ وہ شخص صرف روزے رکھے، اس سے اس کی شہوت کنٹرول میں رہے گی، نکاح کو نہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی اور بہنیں اس وقت میں یہاں پروگرام میں شریک ہیں، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب نے جتنی باتیں سیرت کی سنی ہے اللہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے اور گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی زندگی سے اور آپ کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ سے ہمیں عشق عطا فرما۔ اور اے اللہ جس بھائی اور بہن کی جو بھی ضرورت ہو، جو اس کے دل میں بات چل رہی ہو، اللہ اس کی وہ غیب سے ضرورت پوری فرما۔ یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کا بھی سکون عطا فرما اور آخرت کا بھی سکون عطا فرما اور دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر ہم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں بغیر مانگے وہ سب بھی عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔